بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يجب العمل بخبر الكافر والفاسق والسبي والمعتوه والذي اشتدت غفلته خلقة أو مسامحة أو مجازفة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبر واحد مفید علم تو نہیں ہے، مفید عمل ہے. مفید عمل ہے لیکن چند شرطوں کے ساتھ. 4 شرطیں نفس خبر میں اور 4 شرطیں مخبر میں. مخبر میں جو 4 شرطیں ہیں، اسلام ہے، عدالت ہے، عقل کامل ہے اور ضبط ہے. اسلام کا شرط ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو اس کو تمہارے اعمال کی، تمہارے احکام شرعیہ کی کیا پرواہ ہے؟ وہ کیوں تم سے دیانتداری کرے گا؟ اور بالخصوص اس وقت جب کہ کفار کے اندر جو ہے وہ تمہارے لیے، علیہ السلام کے لیے انتہائی نفرت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ جملے اس لیے نہیں کہے جا رہے کہ ہم نفرت پھیلانا چاہ رہے ہیں. معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ نفرت کا درس نہیں دیتا. اسلام نے دار اسلام میں رہنے والے جو کفار ہیں، ان کفار کے حقوق بھی مقرر رکھے ہیں، ان کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں آپ دیکھیں کتنی جنگیں ہوئی. یہ جنگیں اس لیے نہیں ہوئی کہ اسلام اپنے ارد گرد دوسرے مذاہب کو برداشت نہیں کر رہا تھا، نہیں، بلکہ دوسرے جو ہے وہ اسلام کو برداشت نہیں کر رہے تھے. بات آپ سمجھے؟ جی. اب دیکھیں نا، اب یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی پیش آیا اور جامعۃ العین کی تاسیس ہوئی. جامعۃ العین کی تاسیس کے بعد الحمدللہ جامعۃ العین میں پڑھائی کا نظام ارد گرد کے جو مدارس ہیں ان سے بحمدی تعالیٰ بہتر ہو گیا، تعداد بہتر ہو گئی. تو اب یہ جو پرانے دکاندار بیٹھے ہوئے تھے مولوی، تو ان کو تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف کی وجہ سے آپ دیکھ لیں جو انہوں نے گھٹیا پن کیا، انہوں نے نیچ پن کیا، اور مسجد میں بیٹھ کے مسجد کے اندر کیا ظلم و ستم کیا. جی. تو کل ایک صاحب مجھے ملے، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کیا یہ اس مولوی کو حساب نہیں دینا؟ میں نے کہا حساب تو دینا پڑے گا اس کو، لیکن دشواری یہ ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے اور بات کی جاتی ہے اور ممبر سے اتر کے جو عمل کیا جاتا ہے وہ اس گفتگو کے بالکل الگ ہوتا ہے. ایک نماز کا وقت نہیں ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، اس وقت اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو آپ اسے نماز سے نہ روکیں. نماز سے وہ فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو سمجھاتے ہیں، مسئلہ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نماز کے دوران اس کو یہ نہ کہ نماز نہ پڑھ. علماء نے یہ فرمایا، کیونکہ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اس عموم اور اطلاق کا فرد نہ بنے. ٹھیک ہے. مسئلہ شرعی یہ ہے نا، ہماری کتب فقہ میں اس کی صراحت موجود ہے. وہ وقت جس وقت کسی نے نماز نہیں پڑھنی، اگر پڑھے تو ہوگی نہیں، ایسی حالت میں آپ نے نماز پڑھنے والے کو نماز سے نہیں روکنا. تو جس آدمی نے سینکڑوں بچوں کو قرآن پڑھنے سے روک دیا، حدیث پڑھنے سے روک دیا، وہاں پر کیا کر رہے تھے طلباء؟ ٹھیک ہے، یہ دیندار ہے. تو مقصد یہ کہنے کا کہ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے، یہ اس لیے ہوا کہ جن کی دکانداری خراب ہو رہی تھی، جنہوں نے 10 سال گزرنے کے باوجود
انہوں نے اپنی کارکردگی نہیں دکھائی. ٹھیک ہے نا, آپ دیکھ سکتے ہیں نا جی. میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ بھائی اس کو سرزمین سندھ پر آپ کا ادارہ ہے, آپ نے اتنے عرصے میں جب سے آپ نے ادارہ بنایا کتنے شیخ الحدیث آپ نے سرزمین سندھ کو دیے ہیں, گن کے بتا دیں. کتنے موقوف علیہ کے استاد دیے اس سرزمین سندھ کو, بات سمجھے نا. موقوف آپ نے جناب کریمہ نامے حق پڑھانے والے 2-4 اگر تیار کر بھی دیے ہیں تو یہ آپ کی 60-65 سالہ کارکردگی ہے, یہ آپ کا کردار ہے. بھائی 60-65 سال میں آپ 60-65 نہیں کو 5 شیخ الحدیث تو دے دیتے نا اس زمین کو 5 استاذ دے دیتے, 6 استاذ, ہر 10 سال میں ایک استاذ آپ موقوف علیہ کا بناتے تو 6 استاد 7 استاد جناب آپ سرزمین سندھ کو آپ موقوف علیہ کے استاذ دے دیتے. کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک. تو یہ خود کوئی کام کرنا نہیں ہے, کسی کو کرنے دینا نہیں ہے. تو بات اصل میں جہاں سے ادھر گئی تو یہ ہم نے کیا دیکھا, یہ ان کا حسد, ان کی خالی کیا ہے وہ ظاہری دینداری, حلق سے اوپر کے مسلمان. جب یہ معاملات ہو رہے تھے میں نے آپ کو پہلے بتایا, مجھے ایک محکمے والے نے کہا, اس نے کہا یہ کام ہندو اور عیسائی بھی نہیں کرتے اپنے مذہبی اداروں کے ساتھ جو اس مولوی نے اس ادارے کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ نہیں درس دیتا کس کا, نفرت کا. اسلام نہیں دیتا. اب یہاں پر ضمنی طور پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ یہ کہیں جی ایسے ایسے ہونا, فلاں فلاں ہونا, اور یہ جو ہے جو لڑائی جھگڑے فتنے فسادات, تو یہ اسلام کی غلط تشریح اگر کوئی کرتا ہے تو غلطی اس کی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ مولوی ہے تو ہوتا رہے. مولوی تو اسلام نہیں ہے, مولوی اسلام نہیں ہے. اگر کوئی مولوی کوئی داڑھی والا وہ اسلام کی غلط تشریح کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے. اسلام جو ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے ارد گرد کسی کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ میں چونکہ تقریر نہیں کر رہا نا, سبق پڑھ رہے ہیں, اس لیے اختصار کرتے ہوئے بات آگے ایک مثال دیتا ہوں. اب دیکھیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے, آپ تشریف لائے, آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا. اب آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لائے, یہ اسلامی ریاست بن گئی ہے, اور معاہدہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہودیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہودیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ان کے الگ الگ قبیلوں کا نام لے کر یہ فرمایا گیا کہ وہ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرح ایک مستقل امت کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کو برابری کے حقوق دیے گئے, ان کے سامان کو ان کی جان کی طرح اس کی ایک مخصوص حرمت قرار دی گئی. باقاعدہ اس میثاق کے اندر الفاظ موجود ہیں, ہماری کتب سیرت وغیرہ اس کے اندر یہ الفاظ اس وقت بھی موجود ہیں. آپ سمجھے, اگر اسلام یہ کہتا کہ نہیں مجھے ارد گرد کوئی کافر نہیں چاہیے, میں نے کسی کافر کو برداشت نہیں کرنا, تو پھر اس میثاق کی کوئی معنی نہ تھی. ہاں اگر کافر کہے جی مجھے آپ برداشت نہیں, تو پھر لازمی طور پہ جوابی کارروائی دفاعی پوزیشن جو ہے وہ انسان کو کرنا پڑتی ہے. تو بہرحال جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ کافر کی خبر معتبر کیوں نہیں ہے, اس لیے کہ اس کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ جب آپ سے ہمدردی کوئی نہیں رکھتا, یہ معاملہ ہے, یہ معاملہ شرعیہ ہے, یہ بات حدیث کی ہو رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے معاملات کا, اس کا بیان آگے آ رہا ہے, اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس لیے اسلام ضروری ہے. کتنی بات سمجھ. اس کے بعد آتے ہیں دوسری جو شرط ہے وہ ہے عدالت. جہت شرع کا, جہت عقل کا, جہت ہوا اور نفسانیت پر غالب آنا. ٹھیک ہے, جہت شرع و عقل کا, جہت ہوا و نفسانیت پہ غالب آنا, یہ کیا ہے؟ یہ عدالت ہے. بات سمجھے؟ یہ عدالت ہے. تو عدالت کیوں ضروری ہے؟ عدالت اس لیے ضروری ہے کہ جب عادل نہیں ہوگا, فاسق
فاجر ہوگا. تو ہم شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ تاکہ جہت صدق راضی ہو جائے. ایسے ہی جہت صدق راضی ہو جائے. ہم نے اسلام کی شرط بھی اسی لیے لگائی، ورنہ غیر مسلم ہوگا، کافر ہوگا تو یہ تھوڑا ہی کہ وہ اس کو عقل ہی نہ ہو. عقل مند ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس معاملے میں جہت صدق کا رجحان چاہتے ہیں، جہت صدق راضی ہو. اس لیے ہم نے اسلام کی شرط لگائی. اس کے بعد جو دوسری شرط ہے وہ کیا ہے؟ عدالت ہے. تو عدالت کی شرط کیوں ہے؟ اس لیے کہ جہت عقل و شرع، جہت ہوا و نفسانیت پہ غالب ہو. اگر معاذ اللہ جہت ہوا غالب ہے، جہت عقل اور جہت شرع مغلوب ہے، تو وہ جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرے گا، وہ حدیث پاک میں بھی جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرے گا. اس لیے عدالت ضروری ہے. فاسق فاجر کی خبر حدیث کے معاملے میں جو خبر واحد ہے، فاسق فاجر اگر اس کے بارے میں اطلاع دیتا ہے تو اس کی بات معتبر نہیں ہے. سمجھے؟ یہ دوسری شرط. تیسری شرط کیا ہے؟ عقل کامل. عقل کامل. عقل کامل کے مقابل کیا آئے گا؟ صبی آئے گا، مجنون آئے گا، معتوہ آئے گا. بچہ ہے یا پاگل ہے یا مغلوب العقل ہے. سمجھے بات کو؟ ان تینوں صورتوں میں کیا ہے؟ ان تینوں صورتوں میں اس کی خبر معتبر نہیں ہے. وجہ یہاں پر بھی یہی ہے تاکہ صدق جانب صدق راضی ہو جائے. جو بچہ ہے اس کی عقل کامل نہیں، عقل تو ہے، عقل کامل نہیں ہے. اگر تمیزدار ہے پھر تو عقل ہے، اگر تمیز ہی نہیں ہے تو پھر انتہائی بچہ ہے. تمیزدار ہے، عقل ہے، لیکن کیا عقل کامل نہیں ہے. عقل کامل نہیں ہے تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ جہت صدق اس میں راضی نہ ہو. سمجھے بات کو؟ یہ شرطیں در حقیقت کے جہت صدق کے رجحان کے لیے ہیں. بات سمجھے؟ تین باتیں. چوتھی بات کے ضبط. ضبط کیا ہے پہلے سمجھ لو کہ ضبط کیا ہے، پھر یہ کہ ضبط ضروری کیوں ہے. ضبط کیا ہے ذہن میں رکھنا. گفتگو کو اپنی پوری توجہ سے سننا، پہلا مرحلہ. پھر سمجھنا، دوسرا مرحلہ. پھر یاد کرنا، تیسرا مرحلہ. پھر یاد رکھنا، چوتھا مرحلہ. یہ ضبط ہے. سمجھے بات کو؟ اگر گفتگو کو توجہ سے سنتا ہی نہیں تو ٹھیک سے بات کر پائے گا. بعد میں کہے گا نہیں میں نے یہ سنا. جب تم نے دھیان سے ہی نہیں سنا، جب بات کو آپ نے توجہ سے سنا ہی نہیں تو آپ بیان کیسے کریں گے؟ اچھا سنا تو ہے، سمجھا نہیں ہے. پوری توجہ سے سن رہے ہیں لیکن سمجھا نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. جب بھی آپ بعد میں بیان کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے. بات تو صدق کے رجحان کی ہے نا. آپ چاہ کر بھی سچ نہیں بول سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا کیا تھا؟ توجہ سے سننے کے بعد اس کو سمجھنا، سمجھنے کے بعد اس کو یاد کر لینا. اگر یاد ہی نہیں رہی تو پھر آپ کیسے بیان کریں گے؟ اچھا یاد کر لی تھی، یاد رکھی نہیں ہے بعد میں. یاد کرنا، پھر اس پہ ثبات، اس کو یاد رکھنا. اگر یاد کر لی تھی لیکن بھول گئی تو پھر کیسے بیان کریں گے؟ بات سمجھے؟ تو ضبط کیا تھا؟ ضبط ہے کہ بات کو پوری توجہ سے سننا، پھر سمجھنا، پھر یاد کرنا، پھر اس حفظ پر ثابت قدمی یعنی یاد رکھنا. یہ چار باتیں کہ یہ ضبط میں داخل ہیں. جب آپ نے ضبط کا مفہوم سمجھ لیا تو یہاں سے یہ سمجھنا بھی آسان ہے کہ یہ شرط کیوں لگائی جا رہی ہے. کیوں؟ بات اصل ہو رہی ہے کہ صدق کو رجحان حاصل ہو جائے، صدق کو ترجیح مل جائے. تو صدق کو ترجیح تبھی ملے گی جبکہ اس کو بات یاد رہے گی، یاد کی ہوگی، سمجھی ہوگی. اگر اس نے یاد ہی نہیں کی تو پھر کیسے بیان کر سکتا ہے؟ جانب صدق کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ مطلب چاہے گا جب بھی جانب صدق راضی نہیں ہو سکتی. بات سمجھے نہیں؟ خلاصہ گفتگو کیا ہوا کہ جو خبر تھی اس میں 4 شرطیں اور جو مخبر ہے اس میں بھی 4 شرطیں. مخبر میں کیا شرط ہے؟ اسلام، عدالت، عقل کامل اور ضبط تام. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ 4 شرطیں کس میں ضروری ہیں؟ مخبر میں. ٹھیک ہو گیا؟
ساتھ ان شرطوں کے جن کی رعایت کی جاتی ہے مخبر میں، اور وہ 4 ہیں: اسلام، عدالت، عقل کامل اور ضبط۔ فلا یجب العمل، یہ تفریح۔ ادھر کہا نا اسلام ضروری، لہذا اسلام نہیں ہے، کافر ہے، تو اس کی بات پہ عمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور عدالت ضروری ہے، عادل نہیں ہے، فاسق ہے، تو اب اس کی بات پہ عمل نہیں ہوگا۔ عقل کامل، تو اب عقل کامل نہیں ہے، صبی ہے، معتوہ ہے، سمجھے بات کو؟ صبی ہے، معتوہ ہے، اس کی بات پہ بھی عمل نہیں ہوگا۔ ضبط ضروری ہے۔ اچھا، ضبط ضروری ہے، اب وہ کیا ہے؟ وہ انتہائی غافل آدمی ہے، خلقتاً، مسامحتاً، مجازفتاً، کسی لحاظ سے بھی وہ غافل ہے، اس کی بات پہ عمل واجب نہیں ہوگا۔ سمجھے بات؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو نہ واجب ہوگا عمل ہے۔ کافر کی خبر پر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اسلام نہیں، ٹھیک ہے۔ اور فاسق کی خبر پر کیونکہ عدالت نہیں، ٹھیک ہے۔ اور صبی اور معتوہ کی خبر پر، صبی اگر تمیزدار نہیں ہے، اب تو تمیز ہی نہیں، تمیزدار ہے تو اب عقل تو ہے، لیکن ہم نے کیا کہا تھا؟ عقل نہیں، عقل کامل، عقل نہیں، عقل کامل، بات سمجھے؟ لہذا صبی میں عقل تو ہو سکتی ہے اگر تمیزدار ہو تو، لیکن عقل کامل، جو عقل کا کمال ہے وہ بلوغ سے آتا ہے، بلوغ کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سارے بالغ جو ہیں وہ بھی، ان کی بھی عقل کامل نہیں ہوتی نا، توحید، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو ہمارے طلبہ بھی جب تک طالب علمی میں رہتے ہیں تو ان کی کامل ہوتی ہی نہیں ہے، جعفری صاحب۔ اور معتوہ، تو اب معتوہ جو ہے وہ مغلوب العقل ہے، وہ مغلوب العقل ہے، اس کی جو عقل ہے وہ عقل تو ہے، کامل نہیں ہے۔ اور اب جو مجنون ہے وہ تو بطریق اولا پھر اس کی خبر معتبر نہیں ہوگی، بات سمجھے۔ اور وہ شخص جس کی غفلت شدید ہو، یعنی شدید الغفلت، شدید الغفلت کیوں کہا؟ ذہن میں رکھیں، نفس غفلت جو ہے، نفس غفلت، یہ اگر خبر کے اعتبار میں رکاوٹ بنے اور مانے ہو تو پھر شاید کسی خبر بھی معتبر نہ ہو۔ نفس غفلت جو ہے وہ کسی پر بھی طاری ہو سکتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ نفس غفلت کسی پر بھی طاری ہو سکتی ہے۔ جو مستثنا ہیں اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے جو ہیں، انبیاء کرام یا اکابر اولیاء، ان کی بات نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ عامت الناس میں سے کسی پر بھی غفلت طاری ہو سکتی ہے، نفس غفلت۔ تو نفس غفلت جو ہے یہ اعتبار خبر سے معنی نہیں ہے۔ اس انہوں نے کیا کہا؟ اشتدت غفلت ہو، اس کی غفلت میں شدت ہے۔ اب دیکھیں آپ پورے دھیان سے سن رہے بات کو، پوری توجہ سے سن رہے، اب پوری توجہ سے سن رہے، گفتگو کے درمیان تھوڑی توجہ ہٹ گئی، ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نفس غفلت رکاوٹ ہے، نفس غفلت رکاوٹ نہیں ہے، غفلت شدید ہو جائے تو اب رکاوٹ ہے، بات سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ ہاں، نفس جو غفلت ہے وہ کبھی ہوتی ہے خلقتاً، ٹھیک ہے، پیدائشی طور پہ بیوقوف ہے، لاپرواہ ہے، ٹھیک ہے، اور پیدائشی طور پر تو ٹھیک ہے، پرواہ نہیں کرتا، لاپرواہی ہے اس کے اندر، لاؤبالی پن جسے بولتے ہیں، لاؤبالی پن ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ مسامحتاً یا مجازفتاً، کہ اس کو کوئی بھی بات کرنے میں سیدھی الٹی بات اس کے ذہن میں ہے، لیکن سیدھی الٹی کرنے میں یا اندازے سے بات کرنے میں اس کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو خبر کے اعتبار میں رکاوٹ بن جاتی ہے، بات آپ سمجھے؟ اس معنی اور وہ شخص ہے جس کی غفلت شدید ہو، خلقتاً یا مسامحتاً یا مجازفتاً، یہ 4 شرطیں ہوگی، اور یہ بتا دیا ابھی کس کس کی خبر جو ہے معتبر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ والمستور كالفاسق لا يكون خبره حجة في باب الحديث ما لم يظهر عدالته إلا في صدر الأول على ما نبين۔ بس بات سمجھے؟
کہا اسلام، عدالت، عقل کامل اور ضبط، یہ 4 شرطیں ہیں. ایک ایسا آدمی ہے جس کی عدالت کی کوئی خبر نہیں، آیا وہ عادل ہے یا فاسق ہے، یعنی مستور، وہ عادل ہے یا فاسق ہے، مستور. تو مستور کی خبر حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ بات پہ توجہ دیں، ذہن میں رکھیں. یہاں پر احکام مختلف ہیں. مستور جو خبر دے رہا ہے وہ محل کیا ہے؟ باب حدیث ہے، نمبر 1. نمبر 2، آیا وہ اس کا وہ باب حدیث تو نہیں ہے لیکن اس کا تعلق ہے عبادات سے، معاملات سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے عبادات سے، ٹھیک ہے؟ یا اس کا تعلق عبادات سے نہیں ہے، معاملات سے ہے. پھر معاملات سے ہے تو اس میں الزام ہے یا الزام نہیں ہے. الزام ہے تو من کل وجہ یا من وجہ، توجہ ہے آپ کی. یہ خبر کے جو محل ہیں وہ کئی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا. مطلقاً آپ نہیں کہہ سکتے، مطلقاً آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو خبر ہے یہ معتبر ہے اور یا معتبر نہیں ہے. فاسق کی یا مستور کی خبر معتبر ہے یا معتبر نہیں، علل اطلاق نہیں کہا جا سکتا. بعض وہ مواضع ہیں، بعض وہ محال ہیں جہاں پر فاسق کی خبر معتبر نہیں ہے، مستور کی خبر معتبر نہیں ہے. بعض وہ محال اور مواضع ہیں جہاں اس کی خبر معتبر ہے. بات سمجھے ہو نا؟ اس لیے جو محل ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے. اب بات فاسق کی نہیں ہو رہی، مستور کی ہو رہی ہے. مستور کون ہے؟ بھائی جس کے عدالت کا اور فسق کا ہمیں کچھ خبر نہیں ہے. ہم نے دیکھا سامنے سے آیا یا وہاں بیٹھا ہوا ہے، حدیث پاک بیان کر رہا ہے، بھائی کیا نام ہے؟ جی فلاں بن فلاں ہے، عادل ہے، پتہ نہیں، فاسق ہے، پتہ نہیں، مستور الحال ہے، نام وغیرہ ہم جانتے ہیں اس کا. سمجھے بات کو؟ ظاہری طور پر تو وہ ٹھیک لگ رہا ہے. آج کل تو ہم نے عدالت بنا لی، داڑھی جتنی لمبی ہوگی اتنا بڑا عدل ہوگا اس کے پاس. جی تو داڑھی ہوگی تو معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی جو داڑھی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، معاذ اللہ یہ بات نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ ہم نے چونکہ صرف اور صرف داڑھی کو یہ عدل بنا لیا ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے. بھائی کچھ اندر بھی تو ہونا چاہیے نا. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، ہمارے جو معاملات ہیں وہ حضرت صاحب بہت بڑے مولوی صاحب ہیں جنہوں نے مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولا ہے. تو اگر خالی داڑھی سے بندہ عادل ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہے؟ پگڑی تو باقیوں سے بڑی باندھتا ہے. جی داڑھی بھی اب سفید ہو گئی ہے، کافی عرصہ کالی کی لیکن اب جو ہے وہ سفید کرنے کی کوشش کی ہے. چلو داڑھی سفید ہو جائے، کچھ تو سفید ہو، دل کالا ہے تو رہے بھائی، داڑھی تو سفید ہو. توجہ کریں. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ میں نے جو ہے یہ اس لیے کہا کہ دیکھیں جو دین ہے وہ فقط داڑھی اور امامے کا نام نہیں ہے، فقط نماز روزے کا نام نہیں ہے. نماز روزہ کر رہے ہیں، داڑھی جناب والا آپ نے اچھی خاصی لمبی رکھی ہوئی ہے، پگڑی باقیوں سے بڑی باندھی ہوئی ہے، صبح و شام جھوٹ میں گزر رہے ہیں، فراڈ میں گزر رہے ہیں، دھوکے میں گزر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں، جی ظلم و ستم چل رہے ہیں. بڑے بڑے حاجیوں کو میں جانتا ہوں جو بہنوں کی وراثت نہیں دیتے، باپ مر جاتا ہے قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. خدا کی پناہ میں ایسے حاجی کو بھی جانتا ہوں کہ جب اس کو کہا کہ بہنوں کا حصہ دے، اس نے کہا حج کرنے جا رہا ہوں، وہاں پر مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کر کے آؤں گا، معاف کروا کے آؤں گا. یہ مطلب آپ جو آپ کو دینی ہو رہی ہے یہ تعلیم دے رہے ہو، خدا معاذ اللہ من ذالک. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے جملے کہے. تو اب جو ہے نا وہ ہے مستور الحال، ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کیا ہے، اس کی خبر معتبر ہے، معتبر نہیں کہا، باب حدیث ہے تو معتبر نہیں ہے، اور باب ہے تو اس کی بات آ رہی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ باب حدیث میں
المستور کالفاسق، یہ بات ذہن میں رکھو، باب روایت حدیث میں المستور کالفاسق، بات ہے ذہن میں، توجہ ہے، الا فی صدر الاول، یہ بھی استثناء ہے، الا فی صدر الاول، صدر اول میں ایسا نہیں ہے، صدر اول میں جو مستور ہے وہ کالفاسق نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت کی گواہی دی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ صدر اول ہے، کرن اول نہیں کہا، توجہ ہے، صدر اول کہا ہے، کرن اول نہیں کہا، صدر اول میں یہ مسئلہ ہے، صدر اول میں پھر یہ قرون ثلاثہ آ گئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین وہ مطلق عادل ہیں، سمجھی بات کو، صحابہ سارے عادل ہیں۔ رہی بات تابعین کی، تو تابعین میں جو جن کا فسق ظاہر ہو گیا ان کی روایت معتبر نہیں ہوگی، لیکن تابعین میں اگر کوئی مستور ہے تو ذہن میں رکھنا وہ عادل ہے، تبع تابعین میں اگر مستور ہے تو وہ عادل ہے، وہ کل فاسق نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھو، ٹھیک ہے؟ ابھی کیا ہوتا ہے، ابھی یہ ہوتا ہے بھائی آپ کے سامنے یہ اصطلاحات پیش ہوتی ہیں کہ بھئی یہ مجہول ہے، مصطلح الحدیث میں ہم پھر مجہول کی تقسیم کرتے ہیں، مجہول ہے نہیں، مجہول حال ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک مبہم ہوتا ہے وہ اور ہے، مجہول ہے، مجہول ہے نہیں، مجہول حال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی اصطلاحات تو جانے نا، اپنی فکر تو سمجھے، آپ کی فکر یہ ہے کہ مجہول ہے، تو اب دور دیکھو کون سا ہے، تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے، یہ صدر اول شمار ہو رہا ہے، صدر اول ہے، ذہن میں رکھے کہ اس کی خبر معتبر ہے، بات ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے؟ جو محدثین ہیں ان کی جو